مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 19 آیت نمبر 28 تا آیت نمبر 40. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، یہ بات کہہ کر وہ یروشلیم کی طرف ان کے آگے آگے چلا. جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ. اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی کیا، ویسا ہی پایا. جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. وہ اس کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا. جب وہ جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے. اور جب شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال. بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے. اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے. کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو. عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا دن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے کا دن ہے. آج کے دن ہمارا خداوند یروشلم شہر میں ایک گدھی کے بچے پر بطور بادشاہ داخل ہوا. عید فصح نزدیک ہے، صرف چند دن باقی ہیں. پورے ملک اسرائیل اور تمام دنیا سے یہودی لوگ فصح منانے یعنی کہ
کئی سو سال پہلے قوم اسرائیل کی مصر سے رہائی کی یاد میں خوشی کی عید منانے یروشلم آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے 12 شاگرد مردوں اور اپنی شاگرد عورتوں کے ساتھ شمال میں گلیل کے صوبے سے نیچے جنوب میں یروشلم شہر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ وہ بیتنیہ گاؤں کے نزدیک ہے، جو کہ یروشلم شہر سے صرف 2 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہ شہر زیتون کے پہاڑ پر واقع ہے۔ یروشلم میں داخل ہونے سے پہلے خداوند اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے کہ قریب کے علاقے میں جاؤ اور وہاں پر ایک چھوٹے جوان گدھے کو لے آؤ۔ کیوں خداوند یسوع مسیح شہر یروشلم میں ایک گدھے پر سوار ہو کر داخل ہونا چاہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زندگی، خدمت، مصلوبیت اور جی اٹھنا، اس کی ساری زندگی اور مشن عہد قدیم یعنی پرانے عہد نامے میں یہوہ خدا کے وعدوں اور پیش گوئیوں کے مطابق تھی، اور زکریا کی کتاب کے باب نمبر 9 اور آیت نمبر 9 تا 10 میں خداوند خدا نے اپنے نبی زکریا کے وسیلے سے پیش گوئی کی تھی کہ مستقبل کا بادشاہ ایک حلیم، فروتن، سلاجو اور امن پسند انداز میں شہر یروشلم میں اپنی موت، صلیبی موت کا دکھ سہنے کے لیے داخل ہوگا۔ سنیے، زکریا 9 تا 10 آیات میں لکھا ہے، اے بنت سیون، تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائے زمین تک ہوگی۔ ہیلیلویا! خداوند یسوع مسیح ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اور اب خداوند یسوع مسیح اس پیش گوئی کی تکمیل میں ایک جوان گدھے پر شہر یروشلم میں
داخل ہوتا ہے، اور یہ واقعہ اس قدر اہم ہے کہ چاروں اناجیل میں، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا، اناجیل اربعہ میں سے ہر ایک انجیل اس واقعے کا ذکر کرتی ہے۔ متی 21:1-11، مرکس 11:1-11، لوکا 19:28-40 اور یوحنا 12:12-19 میں ہر انجیل یہ بیان فرماتی ہے، ہر انجیل یہ سندیسہ اور پیغام دیتی ہے کہ یسوع مسیح شہر یروشلیم، قوم اسرائیل، تمام زمین اور تمام کائنات کا بادشاہ ہے۔ اب اس اقتباس میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، 5 باتیں خداوند یسوع مسیح بادشاہ کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ 5 باتیں۔ نمبر 1 ہے، خداوند یسوع مسیح سب باتوں کو جاننے والا بادشاہ ہے۔ یسوع بادشاہ عالم کل ہے۔ غور کیجئے، آیت نمبر 30 میں خداوند اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے کہ تم سامنے والے گاؤں میں جاؤ گے، داخل ہوتے ہی تمہیں گدھی کا ایک بچہ بندھا ہوا ملے گا، اس پر کوئی آدمی کبھی سوار نہیں ہوا، اس کو لے آؤ۔ اور آیت نمبر 32 میں ہے کہ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ ان کے جانے سے پہلے ہی، ان کی وہاں آمد سے پیشتر ہی خداوند یسوع مسیح جانتا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح بادشاہ عالم کل ہے۔ He is the omniscient Lord and King۔ اس کے پاس فل نالج، اومنیشنس، کل علم ہے، اور اس کے پاس فل نالج یعنی کل علم کے ساتھ ساتھ فور نالج، علم سابق، پیشتر کا علم، پہلے ہی سے علم بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی خدا کے پیشتر منصوبے، پری ارینجمنٹ کے تحت رونما ہوئی، اور وہ یسوع جو پہلے سے جانتا تھا کہ شاگرد جب گاؤں میں پہنچیں گے تو انہیں وہ جوان گدھا کہاں اور کیسی حالت میں ملے گا، وہ یسوع جس کے پاس آج سے 2000 سال پہلے فل نالج اور فور نالج، کل علم اور پیشتر علم، علم سابق تھا، وہ یسوع آج میرے اور آپ کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اگر آپ پریشان ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں، فیئر آف فیوچر، آنے والے کل کا ڈر آپ کو ستا رہا ہے، مستقبل کا خوف
آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے، یا میری بہنوں آپ زندگی میں کسی ایسی صورتحال میں سے گزر رہی ہو کہ آپ سمجھتی ہو کوئی میری مشکل اور فکر کو نہ جانتا ہے نہ سمجھتا ہے، میں اندر سے تنہا ہوں، تو آج کھجوروں کے اتوار یوم شاہانہ داخلہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں تیرے آج یعنی حال کو اور تیرے کل یعنی مستقبل کو جانتا ہوں، اور میرے پاس تیری زندگی کے لیے ایک منصوبہ ہے۔ اس لیے خوف زدہ نہ ہو، ڈرو مت، تنہائی محسوس نہ کرو، میں جانتا ہوں، میں تیری فکروں کو جانتا ہوں، تیری پریشانیوں کو جانتا ہوں، تیرے اندیشوں کو جانتا ہوں، تیری مشکلوں کو جانتا ہوں، تیری مصیبتوں کو جانتا ہوں۔ تو مت گھبرا، کیونکہ میں تخت پر بیٹھا ہوں، اختیار میرے پاس ہے، میں کل علم رکھنے والا بادشاہ ہوں۔ دوسری بات ہم اس متن میں سے سیکھتے ہیں، آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 کے مطابق خداوند یسوع مسیح سب چیزوں کا مالک بادشاہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح سب چیزوں کا مالک بادشاہ ہے۔ آیت 31 اور آیت 33 میں بیان ہے کہ خداوند انہیں بتا دیتا ہے پہلے سے کہ جب تم اس جوان گدھے کو کھولو گے اور لوگ پوچھیں گے کہ کیوں کھولتے ہو، تو کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ خداوند کا ہے، خداوند کو ضرورت ہے، وہ مانگ رہا ہے، وہ دے دیں گے، اور جیسا خداوند نے کہا تھا ایسا ہی ہوا۔ کولوسیوں کے نام حضرت پولس رسول کے خط باب نمبر 1 کی آیت نمبر 15 تا 22 کے مطابق اس کائنات کی سب چیزیں خداوند یسوع مسیح بادشاہ کے وسیلے سے بنی۔ اس کائنات کی سب چیزیں خداوند یسوع مسیح بادشاہ کے واسطے بنی، اور اس کائنات کی سب چیزیں خداوند یسوع مسیح بادشاہ میں قائم رہتی ہیں۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح بادشاہ سب چیزوں کا مالک بادشاہ ہے۔ ستارے، سیارے، پہاڑ، وادیاں، جنگلات، باغات، سمندر، دریا، وہ سب کچھ کا مالک ہے۔ اور میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، میری بیٹی، وہ آپ کی زندگی کا بھی مالک ہے۔ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، جتنی مرضی بیماریاں آ جائیں، جتنے مرضی جھگڑے پیدا ہو جائیں، جتنی مرضی
مخالفت ہو، زندگی میں کتنے ہی غم اور زخم آپ کیوں نہ سہ رہے ہوں، خداوند یسوع مسیح آپ کا مالک ہے، وہ آپ کو سنبھالے گا، وہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ لیکن وہ یہ سوال بھی پوچھتا ہے کہ کیا اے بھائی، اے بہن، اے بیٹی، اے بزرگ، آپ نے اسے اپنی زندگی کا مالک بنایا ہے؟ اپنی خواہشوں، ارادوں، منصوبوں اور سوچوں پر اس کو حکومت کرنے اور اختیار رکھنے کی اجازت دی ہے؟ تیسرا نکتہ، خداوند یسوع مسیح امن اور صلح والا بادشاہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح امن اور صلح والا بادشاہ ہے۔ آیت نمبر 35 اور 36 میں ذکر ملتا ہے کہ وہ اس جوان گدھے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ ہم نے دیکھا زکریا 9:10 میں کہ کس طور سے لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی، اے یروشلیم کی بیٹی اور آج نارووال کی بیٹی، تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اس زمانے میں گدھا یہ جانور صلح اور امن کا نشان ہوتا تھا۔ جب بادشاہ صلح کرنے جاتے تو وہ گدھے پر سوار ہو کر جاتے، جب وہ امن کا پیغام لے کر جاتے تو وہ گدھے پر بیٹھ کر جاتے، مگر جب وہ لڑائی کرنے جاتے، جنگ کرنے جاتے تو وہ گھوڑے یا ہاتھی پر سوار ہو کر جاتے۔ لیکن زکریا 9 باب کی 10ویں آیت پر غور کریں، یہاں خداوند فرماتا ہے میں افرائیم سے، افرائیم کا مطلب ہے اسرائیل سے، میں اسرائیل سے رتھ، ہاتھیوں کے اور گھوڑوں کے بڑے بڑے رتھ، اور یروشلیم اسرائیل کے دارالحکومت سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا۔ میں ہاتھیوں اور گھوڑوں پر پابندی لگا دوں گا، اور جنگی کمان، وہ کمان جو تیر چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، میں اسے توڑ ڈالوں گا، اور اس کی جگہ میں قوموں کو صلح کا مژدہ یعنی امن اور محبت کا پیغام دوں گا۔ اور غور کیجئے، ہمارا خداوند نہ تو گھوڑے پر اور نہ ہاتھی پر سوار ہو کر یروشلیم داخل ہوتا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، نہ اس کے پاس تیر اور کمان ہے، اس کا ہتھیار ایک ہی ہے، اور اس ہتھیار کا نام ہے خدا کی محبت، صلح اور امن کی بادشاہی کا پیغام۔
خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. دنیا کے بادشاہ ماضی میں بھی اور آج بھی دوسرے انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں, ان کا خون کرتے ہیں, ان کے ملکوں پر حملے کرتے اور ان کے لوگوں کو ہلاک کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کرتے ہیں. جیسے روس کے صدر پیوٹن نے پچھلے سال یوکرین پر حملہ کیا, آج بھی وہ جنگ جاری ہے تاکہ وہاں روس کی حکومت قائم ہو جائے, پوٹن کی حکومت قائم ہو جائے. لیکن یسوع بادشاہ نہ گھوڑے پر سوار, نہ ہاتھی پر سوار, نہ تلوار, نہ تیر, نہ کمان, بلکہ صلح کا پیغام, اور ایسی صلح جس میں یہ بادشاہ لوگوں کے دلوں پر خدا کی محبت کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے نہ تو ان کا خون بہاتا ہے, نہ ان کی جان لیتا ہے, بلکہ ان کے لیے اپنا خون بہا دیتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح صلح, امن اور محبت والا بادشاہ ہے. کیا آپ کو ایسے خداوند پر فخر ہے؟ ہیلیلویا! یہودیوں کی توقع تھی وہ ایک زبردست سیاسی حکمران ہوگا, وہ ایک طاقتور جنگجو بادشاہ ہوگا, وہ ایک فاتح فوجی جرنیل ہوگا. اسینی فرقہ اس امید میں تھا کہ وہ سلطنت روم کے دارالحکومت روما شہر میں جائے گا, رومی شہنشاہ کیسر کو اس کے گریبان سے پکڑ کر نیچے اتارے گا, اس کا سر قلم کر دے گا اور یہودیوں کی بادشاہی قائم کرے گا. کچھ یہودیوں کو یہ توقع تھی کہ وہ شہر یروشلیم میں ہیکل کے قریب واقع قلعہ انطونیہ میں داخل ہوگا, اس کا کنٹرول رومی سپاہیوں سے چھین لے گا, ان سے جنگ کرے گا اور یہودیوں کی حکومت قائم کر دے گا. لیکن یہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ روما شہر میں کیسر کے محل تک پہنچنے کی بجائے اور قلعہ انطونیہ میں تلوار لے کر داخل ہونے کی بجائے کلوری کے پہاڑ کی جانب اپنی صلیب لے کر چل پڑا, کیونکہ وہ ایسا بادشاہ ہے جو دوسروں کی جانیں لیتا نہیں ہے بلکہ انہیں بچانے کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. آج اگر آپ کی زندگیوں میں بے اطمینانی ہے, آپ کے خاندان میں جھگڑے ہیں, اور ہمارے ملک میں تو سبھی جانتے ہیں اس وقت قومی طور پر سیاسی نفرت ہے, بد امنی ہے, ملک میں دہشت گردی ہے, میرے شخصی, خاندانی اور سماجی اور قومی اور سیاسی اور سلامتی کے مسائل کا ایک ہی حل ہے, اور اس حل کا نام ہے خداوند یسوع مسیح, امن, صلح اور محبت والا بادشاہ. چوتھی بات
جو اس اقتباس میں ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ حلیم بادشاہ ہے۔ اج دے دنیا دے حکمراناں دی طرح اس زمانے دے حکمراناں دیاں تونا چ گردنا چ بھی سریا ہوندا سی۔ او ہاتھیاں تے گھوڑیاں تے سوار ہونا پسند کردے سن۔ مینوں واقعہ یاد آ گیا، ایک بندہ سی تے انہوں نا گھوڑیاں دی سواری دا بڑا شوق سی، تے انہیں اپنے دوستاں نوں دسیا یار مینوں گھوڑ سواری اتنی پسند ہے، میں کتاب لکھی ہے گھوڑا کیسے دوڑتا ہے۔ انہاں کہا جی کڈی لمبی کتاب ہے، انہاں کہا 600 صفحیاں دی۔ وہ دے دوستاں یاراں نے کہا یار سانوں بھی وکھا، اسی بھی پڑھی ہے۔ انہیں کتاب انہاں نوں لے آ کے دتی، صفحہ نمبر 1 تو صفحہ نمبر 600 تک ہر صفحے تے ہی لکھیا سی دگڑ 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 دگڑ۔ گھوڑا کیسے دوڑتا ہے؟ دگڑ دگڑ دگڑ۔ جیسے اس دور کے حکمران اور بادشاہ تکبر کے غلام تھے، ہاتھی اور گھوڑے کی سواری پسند کرتے تھے، گدھے کو اپنی سواری کے لیے استعمال کرنے میں اپنی بے عزتی اور کمی محسوس کرتے تھے۔ آج بھی دنیا کے حکمران ٹینکوں اور جو ہے حملہ آور راکٹوں پر فخر کرتے ہیں، حلیمی، فروتنی، عاجزی اور انکساری کو اختیار نہیں کرتے، مگر زکریا 9:9 میں لکھا ہے وہ حلیم ہے، وہ فروتن ہے۔ فارسی میں لفظ فروتن مرکب لفظ ہے۔ فرو کا مطلب ہے نیچے، تن کا مطلب ہے بدن۔ اس نے اپنا بدن، اس نے خود کو نیچا کر دیا، وہ آسمان سے نیچے زمین پر اتر آیا، پھر صلیب کا دکھ سہ کر موت برداشت کر کے زمین کے بھی نیچے قبر میں چلا گیا۔ مگر فلپیوں 2:5-11 میں لکھا ہے کہ وہ یسوع جس نے خود کو حلیم بنایا، خود کو فروتن کیا، خود کو نیچا کیا، موت بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی، خدا نے اسے اتنا سر بلند کیا کہ اسے 3 دن مردوں میں سے زندہ کر کے آسمان پر اپنے دہنے ہاتھ سر بلند کیا۔ اور ایک وقت آنے والا ہے جب ہر ایک گھٹنا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، یسوع بادشاہ کے سامنے جھکے گا اور اقرار کرے گا کہ وہی خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح حلیم بنیا تے او دے حلیم بنن دی وجہ نال یا خداوند خدا نے انہوں عظیم بنا دیتا ہے۔ عظیم بننے کا راز حلیم بننے میں ہے، سر بلند ہونے کا بھید فروتن ہونے میں ہے، کامیابی کا راز عاجزی میں ہے۔ پیدائش 49:10-11 میں بھی ہمیں ایک بڑا ہی دلچسپ بیان اس تعلق سے ملتا ہے۔ پیدائش 49
10:11 میں بھی لکھا ہے یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی. اور یاد رکھیں یسوع بادشاہ یہودا کے قبیلے سے آیا اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شیلو نہ آئے. لفظ شلوہ نہیں ہے، لفظ شیلو ہے. شیلو کا مطلب ہے وہ جو سب چیزوں کا مالک ہے. جب تک وہ نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی. اور یاد رکھیں کہ سب قوموں اور چیزوں کا مالک ہونے کے باوجود آیت نمبر 11 میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا. سب چیزوں کا مالک اور قوموں کا حکمران ہونے کے باوجود وہ بادشاہ ہاتھی یا گھوڑوں کے رتھ کی نہیں بلکہ جوان گدھے کی سواری کرے گا، کیونکہ وہ اس قدر عظیم ہے کہ اسے حلیم بننے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. حلیم ہونے کا مطلب کمزور ہونا نہیں ہے، بلکہ حلیم ہونے کا مطلب ہے کہ اپنی ذات میں، اپنے باطن میں پر اعتماد، بہادر اور طاقتور ہونا. 5ویں اور آخری بات، اس حلیم بادشاہ کے پاس نجات کی قدرت ہے. خداوند یسوع مسیح بادشاہ نجات دینے والا بادشاہ ہے. یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 12 کی آیت نمبر 13 میں ذکر ہے کہ جب وہ یروشلم شہر میں داخل ہوتا ہے تو یوحنا 12:13 میں لکھا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا؟ کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے. ہوشانا ایک عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے اے خداوند نجات دے. لوگ کہہ رہے ہیں اے اسرائیل کے بادشاہ ہمیں نجات دے دے، اسرائیل کے دشمنوں سے نجات دے دے، رومی حکمرانوں سے ہمیں نجات دے دے. اور یہ نجات دینے والا بادشاہ یسوع ناصری واقعی ان کے لیے نجات کا انتظام کر دیتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے اتوار کو کھجوروں کا اتوار نہیں کہنا چاہیے. یہ لوگ غلط کہتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا یوحنا 12:13 میں کہ لوگوں نے کھجوروں کی ڈالیاں لے کر نجات دینے والے بادشاہ کا استقبال کیا. اگر آپ میں سے کسی کے پاس ابھی بھی ڈالیاں ہیں ان کو لہرائیں. آپ کا ڈالیاں لہرانا اس بات کا اعلان ہے کہ خداوند یسوع ہمارا بادشاہ ہے. کھجوریں جو تھیں یہ اسرائیل کا قومی نشان تھیں اور
खजूरें बिछाना इस्राएलियों की तरफ से इस बात का इजहार था कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद यानी दाऊद बादशाह की नस्ल से आने वाला बादशाह है। और ये इस बात का इजहार थी खजूरें कि यीशु बादशाह नजात देने आया है। ईद ख़याम के मौका पर यहूदी लोग खजूरों की डालियां लेते, उनसे खैमे बनाते और इस बात को याद करते कि हमारे खुदा बादशाह ने हमें मिस्र के बादशाह फिरौन से आजाद किया। जब मसीह की आमद से कबल यहूदा मक्काबी के जमाने में यहूदियों को फतह हासिल हुई तो तब खजूरें उन्होंने लहराई और खजूरें यहूदियों का फौजी और सियासी फतह का निशान बन गई। यीशु बादशाह जिसका इस्तकबाल वो खजूरें लहरा कर करते हैं, ये बादशाह यहूदा मक्काबी की तरह इस्राएल के उस वक्त के दीगर फौजी जंगजुओं की तरह जो इस्राएल को रूमी सल्तनत से छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए थे तलवार के जरिए से, यीशु बादशाह वो राह इख्तियार नहीं करता बल्कि तलवार से कत्ल करने की बजाय वो अपने खिलाफ नेजा चलने देता है। दूसरों को तीर मारने की बजाय वो अपने हाथों और पांवों को पेश कर देता है कील ठोंके जाने के लिए, और दुश्मन का गला काटने की बजाय वो खुद को पेश कर देता है सलीब पर लटकाए जाने के लिए। मगर क्यों? इसलिए कि कौम इस्राएल और दुनिया के तमाम इंसान उसके सलीबी कफारे के वसीले से नजात पा जाएं। एक दफा साधु सुंदर सिंह गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक शख्स है जो कील एक बिस्तर पर बिछाकर उस बिस्तर पर लेटा हुआ है। कीलों की जो नोकें हैं वो उस शख्स की नंगी कमर में चुभ रही हैं और उनसे खून बह रहा है। साधु जी ने उससे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, मैं एक हिंदू भगत हूं और मैं तपस्या कर रहा हूं। मैंने बड़े गुनाह किए हैं। मैं अपने जिस्म में कील ठोंक रहा हूं, खुद को उन गुनाहों की सजा दे रहा हूं ताकि मेरी मुआफी हो जाए। साधु सुंदर सिंह ने उसको जवाब दिया, आज जो कील तू अपने बदन में चबोकर खून बहाकर खुद को सजा दे रहा है कि तेरी मुआफी हो जाए, कई सौ साल पहले ये कील खुदावंद यीशु मसीह बादशाह ने तेरी खातिर सलीब पर अपने हाथों और पांवों में ठुकवा कर तेरे लिए गुनाहों से मुआफी और नजात का इंतजाम कर दिया है। उसके नाम पर ईमान ला, तौबा कर, मुआफी और नजात पा जा। अगर आज आप में से किसी ने अभी तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, ईमान नहीं लाए, तो मसीह मसलूब
اسرائیل اور کائنات کے بادشاہ یسوع پر ایمان لا کر اسے اپنی زندگی کا بادشاہ مان لیں، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ نجات پا جائیں گے، آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، کیونکہ آج ہم خوش ہیں۔ یسوع سب باتوں کو جاننے والا بادشاہ ہے، یسوع سب چیزوں کا مالک بادشاہ ہے، یسوع امن اور صلح والا بادشاہ ہے، یسوع حلیم بادشاہ ہے، یسوع نجات دینے والا بادشاہ ہے۔ ہیلیلویا!